الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ذی قدر صاحب صد احترام بمعیت علماء کرام، معزز محترم مکرم موقر ذی وقار مخلص موحد مسلمان بزرگوں، میرے عزیز غیور مخلص نوجوان بھائیو، السلام علیکم۔ ایسی محافل و مجالس دے انعقاد دا مقصد ہوتا ہے اللہ دا قرآن پیارے محبوب محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنایا جائے۔ مخلصین قرآن و سنت دی سماعت کرن نال ہو سکتا ہے کہ انہاں دے اخلاص دے اندر مزید اللہ تنویر پیدا فرما دے۔ دوسرا مقصد اے ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھولے ہوئے انسان کو سنن نال اللہ ہدایت نصیب فرما دے۔ ایسی محافل و مجالس دا اصل صحرا
ممبر رسول تے بیٹھ کے عالم اگر کتمان حق کرے، کلیم اللہ صرف فن خطابت دے جواہر ظاہر کرے، مگر اللہ دی بھی لعنت ہے اور اللہ دے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے۔ اس طرح سامعین دے متعلق بھی ہے، سامعین بھی اگر اس سوچ اور ارادے یا نیت نال تشریف لے آوے کہ عالم چاہے مینوں سارا قرآن و حدیث پڑھ کے سنا دے، میں اپنے پیو دادے دے مذہب نو نہیں چھڈنا، میں اپنی جماعت، اپنی برادری، اپنے نظریات نو نہیں چھڈنا، تو ایسے سنن والے تے بھی اللہ دی اپنے حصے دے بارے ہی بولو جا۔ عالم اگر چھپا ہے تو اس تے بھی اللہ دی، تے سنن والے نو سمجھ آون دے باوجود اگر ضد اناد تعصب تے اڑیا رہے تو اس تے بھی اللہ دی۔ اللہ شاءاللہ توانو مینو اس لعنت تو ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ ایسی محافل و مجالس تے باران رحمت دے نزول دی رب دے قرآن نے ایک شرط رکھی ہے، اس کا نام ہے اخلاص۔ کیا نام ہے؟ اخلاص۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، مصدق المرسلین، محمد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود باوجود نو اس امت وسط رب نے مخزن رحمت بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ اس تو قبل بھی بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام تشریف لے آئے، اور ہر پیغمبر دے وجود نو اللہ نے تین رحمتاں دا مرکز بنا کے دنیا تے مبعوث فرمایا۔ پیغمبر دا وجود بھی رحمت، پیغمبر دی نبوت بھی رحمت، تے پیغمبر دا منصب نبوت بھی رحمت۔ جو پیغمبر پیغام لے کے آندا ہے وہ بھی رب دی کیا ہوگی؟ رحمت ہوگی۔ آدم علی نبینا علیہ السلام تو رب نے سلسلہ نبوت جاری فرمایا ہے۔ تو ہر ایک پیغمبر دے وجود دے اندر کتنی رحمتاں چلی آ رہی ہیں۔ تھکے تو سب بیٹھے ہو سو، مگر وہ میرا تو قصور کوئی نہیں۔ اس وقت تھوڑا جیا بیدار ہو کے بیٹھو، زیادہ میں ٹائم تھوڑا ضائع نہیں کرنا، کیونکہ دوسرے بھی علماء کرام تشریف فرما ہے، رات بھی کافی گزر چکی ہے، موسم بھی خراب ہے، تو خیر بہرحال تھوڑا جیا جاگ کے بو، انشاءاللہ ضرور اج قرآن دی باران ضرور اللہ وسا دے سی۔ تھوڑا جیا دل دماغ نو کھول کے بو، گلا میریاں سنو سمجھو، باقی عمل دی توفیق تو میرے رب نے دینی ہے۔ اس سلسلہ رب نے آدم علی نبینا علیہ السلام تو جاری فرمایا۔ اختتام ہویا ہے تو سید الرسل، ختم الرسل، امام السبل، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود مقدس دے، اور پھر اللہ نے اعلان فرمایا
کہ ہن قیامت تک میں رب نے سلسلہ نبوت مکمل متمم مکفل فرما دیتا ہے، اور قیامت تک کوئی نبی بن کے دنیا تے آ سکتا۔ بولو سوال یہ پیدا ہوگا، جس رب نے سونے محمد معصوم دے وجود نو خود قدرت دے ہتھاں نال تخلیق فرمایا، اور رب اس جیسا دوسرا پیغمبر تخلیق نہیں کر سکتا۔ بولو یار، جس رب نے سونے محمد معصوم دے وجود کو تخلیق فرمایا، اور رب اور بھی بڑھا سکتا، وہ دیکھو تو خزانے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مگر کیوں نہیں بڑھایا؟ اس کی حکمت رب دا قرآن ہے فرمایا کہ جیڑیاں ترائے رحمتاں میں رب نے نبوت واسطے مخصوص فرمایا ہے، اور جدہ سونے محمد پاک دا نمبر آیا ہے، وہ تین رحمتاں دا سارا خزانہ چاہ کے محمد رو عطا فرما چھوڑا۔ جدہ پچھا ہو خزانہ بچیا نہیں، لہذا قیامت تک کوئی کانا سجاکھا نبی بن کے آ سکتا، کیونکہ وجود مصطفیٰ نو رب نے انتہائے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا۔ دیکھو تورات والی کتاب بھی اللہ دی رحمت ہے، انجیل بھی اللہ دی رحمت ہے، زبور بھی اللہ دی رحمت ہے، مگر انہاں کتاباں والی رحمت دا بھی خزانہ رب نے ساریاں کتاباں دا مہیمن بنا کے نازل فرمایا، تو قرآن کلام اللہ فرما دیتا ہے۔ یعنی کتاباں والی رحمت دی انتہا بنیا تو کلام خدا بنیا، نبوی رحمت کی انتہا بنے آتا صرف محمد مصطفیٰ بڑھ گیا۔ تو کتاباں والی رحمت نو اکٹھا کیتا تو وجود محمد رسول اللہ دے اندر، نبوی رحمت نو اکٹھا کیتا ہے تو وجود محمد رسول اللہ دے اندر۔ چلو انچہ سمجھو، ساری کائنات دا سہرا بنے ہیں تو محمد الرسول اللہ بنے ہیں، تے ساری کائنات دیاں کتاباں دا سردار تے کنٹرولر بنے ہیں تو صرف رب دا قرآن بنے ہیں۔ قرآن بھی انتہائی درجے دا تے صاحب قرآن محمد خیر الانام بھی انتہائی درجے۔ چلو دوے لفظ اچھا سمجھے دے ہیں، قرآن نو لا ریب فرمایا ہے تے سونے محمد پاک نو بے عیب بنایا۔ قرآن چ ریب نہیں، صاحب قرآن چ عیب۔ بولو جڑیاں اے روایتاں پڑھیاں جاندیاں ہیں کہ 6 سال دے ہن تے جبریل امین آیا تے انہاں سینہ چاک کیتا تے پھر دل دا اپریشن کیتا تے وچوں بغض اناد تے نفرت دا گودا کڈھیا صاف کیتا تے پھر سی چھوڑیا۔ یہ سب بکواسات ہیں، ساڈا اے ایمان ہے کہ محمد پیدائشی طور تے بے عیب تے بے مثال ہے۔ یہ دسو بھئی اگر 6 سال تک بغض نفرت رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ 6 سال تک محمد کے اندر عیب رہے، مگر اساڈا یہ ایمان ہے کہ سونا محمد ولادت تو لے کے وفات تک بے عیب تے بے مثال ہے۔ سونے محمد پاک دا وجود تو اپنی جگہ تے رہا،
جس دھرتی تے محمد سونے نے قدم رکھیا ہے رب نے اس خطے نو بھی بے عیب تے بے مثال بنا چھوڑا یہ صرف سڑی والا جدا اتھے قدم رحمت نبوت محمد رسول اللہ دے پائے اللہ فرماتا ہے اسا اس شہر نو بھی رحمت تے برکت دا خزانہ بنایا ہوا اسے تو آکھیا ویندہ ہے سوڑے محمد پاک نو جتھو لنگدا گیا رنگ اور ایک بات سمجھنا سونا محمد الرسول اللہ جنہ جہاں کرے اچھا تو پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے پیر رکھے ستہ دھرتیاں تک اللہ اس خطے دیاں نحوستہ تے بیماریاں مٹا چھوڑیا جس سارے معصوم پیغمبر نو صدیق موڑھیاں تے چاہتا ہے سارے معصوم پیغمبر نو کندھیاں تے اٹھا لے او صدیق دی شان یا محمد جان سکتا ہے یا رب جان سکتا ہے دوسری بات سوہنے معصوم پیغمبر دے وجود باوجود دے اندر رب نے بے شمار کمالات رکھے جس پیغمبر دا ثنا خان خود رب ہو جس رب نے محمد نو سونا بنایا او خود رب محمد پاک دیا تعریفہ کرے تو پھر صاحب ظاہر ہے کہ اس پیغمبر دی شان دی انتہائی سوا رب دے اور کوئی جان سکتا او پیغمبر اللہ فرماتا ہے میرے سونے پیغمبر دی سب تو بڑی خاصیت اور کمال ہے کہ میرا سونا محمد پاک جدا زبان مبارک متحرک فرماوے اور بابا مویا بھی ہے ایک جگہ یاد ہے پیا اچھا میں آکھا کہ تقریر تو بعد جنازہ ہی نہ پڑھا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے رب نے ایسی خاصیت رکھی ہے کہ سونا معصوم پیغمبر جگہ بولے زبان مقدس نو متحرک فرماوے ایک لحظہ بھی اگر وہ سونے محمد پاک دا کوئی پتھر دل بھی بول غور و فکر نال سن لوے ایک لحظہ اللہ دا قرآن فرما دے تھے قرآن کو نہیں پیا ایک کیسے سام کے رکھی ہوئی قرآن ترک قرآن ایک گفٹ دینے لے جی آپ سنتی ہو جو گھر پڑھا اللہ دا معصوم مخدوم پیغمبر جدا بولے تے سونا محمد بولدا بھی ادو آئی جدا بولن نو عرشہ تو رب پسند فرما سونا محمد جدا بھی بولدا آئی اپنی مرضی نہ اسی بول جدو بولنا ہے تا آرڈر کون دیتا ہے اللہ فرماتا ہے میرا سونا جدا تو بولنا ہے نا تلین جلودہم وقلوبہم الى ذکر اللہ جدا تو بولے جدا پڑھنے والی زبان محمد خیر الانام دی ہوئے جدا پڑھیمن والی سورت قرآن دی ہوئے پڑھنے والی قاری دی سورت محمد جوان دی ہوئے جدا بظاہر اکھا نال سورت محمد دی نظر آئے
پاش پاش کر کے اس کے دل کے اندر میں رب محبت مصطفیٰ پیدا فرما دے رہا ہے۔ تلین تلین دا معنی ہوتا ہے نرم کر۔ ایک جگہ تے آندا النا النا لہ الحدید، اسا داؤد پیغمبر نو ایک کمال دیتا ہے کیونکہ وہ زیرہ بکتر دا کم کر دیا۔ داؤد علیہ السلام لوہارا لا کم کر دیا، زیرہ بناوڑی تلوارہ بناوڑیا، تو وہ جس وقت زیرہ بناوے رہا تو اس لوہے نو بھٹی دے اندر سٹ کے گرم کرنے دی ضرورت نہیں ہو۔ اللہ کا قرآن یاد ہے النا لہ الحدید، جیوے درزی کپڑے نو انجے ہاتھ لائے دے چیر چھوڑے دا، انجے آر لوہے دیا چادرہ نو ہاتھ لائے ہاتھ لوہا ربو خود نرم فرما چھوڑے دا۔ او ہاتھ لائے لوہا نرم ہوئے، محمد لبی ہلائے تب پتھر دلہ نو ربت نرم فرما چھوڑے دا۔ تو ایسا بات کمال پیغمبر رب نے اس امت نو نصیب فرمایا کہ جس پیغمبر دی ہر ادائے رحمت ہے، تو میں بھول جمائے کوئی غلطی کرے سارے، کوئی شریعت دی حدی تروڑی ہے، کوئی گناہ ہی کرنا ہے، مگر میرا محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم بھولے ابھی ایک نبی دے بھولن نو بھی اس امت واسطے رحمت دا خزانہ بڑھا ہے۔ تو سوڑے محمد الرسول اللہ جنہیں بیر کھلے ہو تو اڈا رسول نال کوئی نہیں تھا، تو سے اچھا پڑھو چا صلی اللہ الترغیب والترہیب الزمت علی من روا۔ روایت منقول ہے کہ مسلمان آدمی محمد مصطفیٰ دا اسم گرامی سنے تے دل ٹھار کے ایک باری چا پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس نو 80 سالہ نفلی عبادت تو بھی زیادہ ثواب عطا فرما دے۔ مفت دا ثواب ہے یار، ایک باری بات چا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر جدا اسا قرآن پڑھ کے سننے آئے اس وقت تو سا جو ہے گستاخ رسول ہے۔ بھائیو ایک بات ذہن وچ رکھو، پتہ نہیں پھر ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے، محبوب دے خصائل و عادات جتنا محب جاندا ہے اتنا کسے نو پتہ ہوندا ہے کسے نو؟ بول لو تو صحیح ہے، نہیں پتہ۔ او دے مزاج دا، او دے خصائل دا، او دی پسند نا پسند دا جتنا محب نو پتہ ہوندا ہے اتنا عام آدمی نو نہیں ہوتا۔ اللہ فرماندا ہے جے ایمان رکھڑا ہی رہے نا تا محمد معصوم دا محب میں اللہ خود ہاں۔ یہ محمد معصوم میرا محبوب ہے کہ میں اللہ اس دا بولو یار محب ہاں۔ تو میں نو پتہ ہے نا جو میں اپنے محمد کیا کیا کمالات رکھے، میں نو پتہ ہے نا کہ میرے محمد دیا کیا کیا سوریاں عادتہ ہے، میں نو پتہ ہے نا کہ میرے معصوم پیغمبر کا کیا مزاج ہے، میں نو پتہ ہے کہ میرے محمد پاک تے ظاہری باطنی میں رب نے کتنے کمالات رکھے۔ تو پھر جی اگر میرے محمد دے نال محبت رکھنی ہے، تعلق رکھنا ہے، شان مننی ہے، ادب کرنا ہے، پیار و محبت رکھنا ہے، تو ادو ادو سجے کھبے ملوانے آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، تاریخ دا مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں، اکابر دیا پوتھیاں کھولنے کی ضرورت نہیں، کہ میرے محبوب دا تعارف حاصل کرنا کہ محب نال رابطہ کر، رب تیرے نال کی میں رابطہ کریے۔ اللہ فرماتا محبوب نو متعارف کرنے والا آیا ہے تو صرف میں رب دا قرآن بن کے آیا ہے۔ میں اپنے محمد دا تعارف کرایا ہے تو کئی کتاب نال کرایا بولو تو پھر میرے خیال اسے بھی پڑھ کے سنائیے جی۔ دل تو میرا بہت کچھ کرن لوں مگر اج تھوڑا جیا تعارف حاصل کرو وجود محمد رسول اللہ۔ تے اج اگر سونے محمد پاک دا تعارف بھی پچ گیا
تو انشاءاللہ یہ کہ تھڑکے ودیوں تو دین اسلام دے کنارے تک ضرور اپنے سو اللہ شاءاللہ ہر مسلمان نو ہدایت نصیب فرمائے، ہدایت تے قائم رکھے، استقامت فی الایمان نصیب فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ جڑے ایماندارو او تا آمین آکھو، آمین علیہ تو سارے ایماندارو تو شکلہ توڑیاں رنگیاں مل دیا نہیں کئی گنگلو آر منہ پڑائی بیٹھے اللہ دے بندے اسلام ایک، سیرت نبویہ ایک، سنت نبویہ ایک، مسلمان دا چہرہ ایک۔ پھر آدھیو امن آئے، فلانا کنجر وزیر آ گیا تے فلانا بے ایمان آ گیا تے فلانا کافر آ گیا، کدی اینی بھی جھاتی مار کے اپنے اندر ہی بیک لیا تیرے کی طرح ایمان ہے۔ یہ اسلام دا نام لے کے اسلام نو بدنام بھی مسلمان کرے تو او دا وقت سر برا او بھی چھٹے ہوئے لچہ تے بدماش تیرے تے مسلط رب نے کرنا۔ پہلے اپنے اندر اسلام نافذ کر، تو تے میں اپنی دھی تے گھر دے اندر کنٹرول نہیں کر سکتا، تے آنا فلانا کافر ہے تے فلانا کنجر ہے، تو چار دیواری دے اندر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ آج تک دھی تے سر تے دوپٹہ کرائی، مخلوط جتھے تعلیم ہے مرد و زن دی انہا یونیورسٹیاں دے اندر اپنے ہاتھ نال دھی نو چھوڑ کے آنا، ہٹ کے آنا کہ آنا نفاذ اسلام ہوئے۔ سب سے پہلے اپنے وجود کے محمد کی رحمت نبوت دا رنگ تے اثر ظاہر جدا تیرے میرے گھر کے اندر محمد کی سنت دا راج ہو گیا، اللہ دی قسم ہے اس وقت تیری چار دیواری دا پہرے دار خود رب رحمان فرمائے۔ تو خیر باہر اللہ دے قرآن نے فرمایا کہ میں اپنے سونے محمد معصوم نو اے اتھارٹی دیتی کہ میرا معصوم پیغمبر جب بھی فیصلہ کرے سی تو وہ میری مرضی تے منشا دے مطابق ہی اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ لہذا جتھے بھی میرا سونا محمد پاک امر حکم فیصلہ جا فرماوے اتھے ول دنیا کی کوئی بھی بڑی تو بڑی شخصیت میرے محمد معصوم دے آرڈر دے حکم نو چیلنج کرن دی طاقت بولو یار نہیں رکھ۔ کیوں نہیں سمجھو دنیا دا چیف جسٹس بن کے آیا ہے تا سید الانبیاء محمد مصطفیٰ بن کے سپریم کورٹ کے فیصلے میں کوئی اپیل دی گنجائش ہے؟ تلویہ عدالت دی ہے۔ انہیں کیا سمجھو مولوی فتوہ دے دے، اکابر فتوہ دے دے، محدث کوئی روایت کرے، کوئی بڑے تو بڑا کوئی حکایت بیان کرے، اس نو چیلنج کرو، چیلنج کرو تو رب دے قرآن کے سامنے کرو، کیونکہ اس کی ہر کمزوری نو مٹاون والا ہے تو صرف رب دے قرآن بن گیا۔ کیوں؟ بڑے تو بڑی شخصیت عالم ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، انہوں نے اللہ نے بے عیب ہون دی گارنٹی نہیں دیتی۔ بے عیب ہے تو سونا محمد رسول اللہ، لا ریب ہے تو صرف قرآن کلام اللہ ہے۔ تورات نوی اصل لا ریب نہیں آ سکتے، انجیل نوی لا ریب نہیں آ سکتے، زبور نوی لا ریب نہیں آ سکتے، حالانکہ رب دیا ساری کتاباں سچیاں پر حق مگر لا ریب دا
کوئی یاد رب نے دیتا ہے تو صرف کلام قرآن کلام اللہ دیتا ہے. دنیا دی کوئی کتاب بھی بڑے تو بڑا بھی کرے جا محدث چکرے مفقہ چکرے کوئی مجتہد چکرے کوئی عالم چکرے مفسر چکرے بڑے تو بڑا بھی کرے اس کی گارنٹی رب نے نہیں دیتی. اس کی قلم دے اندر غلطی آ سکتی ہے اس کی بات دے اندر مغالطہ آ سکتا ہے مگر ہر مغالطے کو پاک کتاب ہے تو صرف رب دا قرآن کتاب ہے. جڑے مندے ہو ہوڑ ہاتھ کھڑا کرو سجے کھبے ویکھو ماشاءاللہ اللہ شاءاللہ اسے تے استقامت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ نے فرمایا مومن آدمی کوئی تو بتا سارے مومن بیٹھے ہیں سارے مسلمان بیٹھے ہیں. ایک ٹولہ آیا انہاں کیا ولیکن قولوا آمنا اسا بھائی بڑے مومن ہیں. اللہ نے فرمایا نہیں تسا آمنا نہ آکھو اسلمنا. کی آکھو اسلمنا. تواڈے اندر دی حالت رو تا اللہ جاندا ہے کم از کم باہر دا عمل تا تواڈا مسلمان والا ہونا چاہیے. ظاہر تا سانو نظر آوے جی تسا واقعی محمد پاک تے ایمان رکھا ہے تو ایمان کیڑی شے ہے. من اراد الآخرۃ وسعى لها مومن او بندہ ہے جس دے دل دی ہر دھڑکن دا رخ کیڑے پاسے ہوئے او دی سوچ تے حرکات و سکنات دا رخ ایک اللہ والے. جدا بندے دی سوچ تے دل دا رخ ایک اللہ والے پاسے ہو جائے تو اس دا ایمان اے تیار ہو گئے کہ میری ایک ایک حرکت نو ویکھن تے جان والا کون ہے. جے دل دا رخ اللہ والے پاسے نہیں کریندا تو ویزا لے پاسے ٹر ویندا قبراں لے پاسے ٹر ویندا کول خانیاں لے پاسے ٹر ویندا ہے. 11 تے 5 تے 14 تے 17 لے پاسے ٹر ویندا ہے کیونکہ او دے دل دا رخ اڑ ڈٹھے شہر شاور ہویا. بولو ایک گارنٹی دے سا جی رب دا قرآن میرے سامنے اگر میں دانستہ طور پہ قرآن دے خلاف کوئی مسئلہ بیان کرا اللہ میری زبان ہی تھائی بند کر. جی مسلمان ہو تو رب دے قرآن تے ایمان رکھنا ضروری ہون تو انجن کرو یا وہ جڑے ارادہ لکھا میں نہ دے چیلیں تو شروع ہوندے سے روزے تے شب جمعہ تے جنہیں کائشہ نے لفظی اخیرہ ارادہ تو لکھا ہو جائے سارا وہ ارادہ نہیں تے ارادے دا تعلق کڑی شہر آلو دل نہ تو صحاب ہی آتے ہو انما الاعمال بالنیات تے نیت دا تعلق کڑی شہر آلو دل دا روح اگر اللہ دی رضا لے پاس تو پھر ہر عمل اللہ اس کا منظور و مقبول فرما لے. انفاق فی سبیل اللہ اللہ دے رستے تے خرچ کرنا ایک بہت بڑا اہم مسلمان کا فریضہ ہے مگر اسے مال نو لکھاں تے کروڑا روپے خرچ کر کے رعاء الناس
بھئی جڑے جنگا لے آئے بیٹھے نہ آکھر یار یہ بڑا کو سخی بڑے پیسے دیتے سو جی میں ہونے حضرت نے چندہ کیتا ہے وہ تو اخلاص کا تو پتہ لگ گیا ہے نا جلے تو سبیتا ہے رعاء الناس دکھالے واسطے کوئی بھی عمل کرتا ہے تو رعاء دے اندر دل دا رخ ادھے نہیں ہوتا ہیرے ہوتا ہے اتھلے دنیا لے پاس خیر بارا من اراد الآخرت وسعادها سعیها وهو مؤمن بندہ ہوندہ ہی ہوئے جس دے دل دی ہر دھڑکن کہیں دے ناتے ہوئے اللہ فرماتا ہے جدا قدم زمین تے رکھ دے بول دے نماز پڑھ دے روزہ رکھ دے حج تے زکوٰۃ ادا کر دے خیرات تے صدقات ادا پیا کر دے جدوی اپنی دنیاوی زندگی دا کوئی حساب ہی لے رہا ہوندا ہے اونوں پتہ ہے میرے اس سادے آون تے جاون نو ویکھن لگاون جدا اس سوچ نال عمل کرنا شروع کر دے اگو اللہ فرماندا ہے فبولا کان سعیکم مشکورا اللہ فرماندا ہے جدا بندہ ہر عمل میری رضا واسطے کر دے اس وقت جدائے میرے دربار آنا ہے انہوں اسا جنت ہی دینی ہے مشکورات نال شکریہ بھی ادا کرنا توجہ کر حالانکہ سانو بناون والا کون ہے بولو سانو زندگی دیون والا کون ہے موت و حیات کا مالک کون ہے خوشیاں تے غمیاں دیون والا کون ہے اجاڑن تے وساون والا کون ہے مگر اللہ فرماندا ہے یہ سارا کچھ میرا مگر میرا ہون کے باوجود اس موسمیاں وال نہیں ویکھیا پیراں وال نہیں ویکھیا مال و دولت وال نہیں ویکھیا کسے دی پرواہ نہیں کیتی برادری دی پرواہ نہیں کیتی دنیا دے گھاٹے برداشت کیتے مگر اس نے اپنے دل دا رخ میرے والوں پرتایا نہیں ہے اے وقت بھی اپنی حرکات و سکنات دا رخ میں رب وال کردہ رہا ہے لہذا اللہ فرماتا ہے مشکورہ تیرا شکریہ ستائی پیدا کر دیا ہے کہ تو میرے محمد کی سنت میرے محمد کی سیرت میرے محمد پاک کی خصلت کے کردار دے چلن دا اجدا حق ادا کر دیتا ہے کہ تیری ہر ادا دی میں رب نے قدر کرنے دا حق ادا کر دیتا ہے تو ساڑے پیغمبر دی سنت تے چلن دا حق ادا کیتا ہے آج اسا بھی تیری عزت تے قدر کرنے دا حق بندے دا دل دا رخ جدا اللہ لے پاسے ہو جائے پھر اور دنیا دی بڑی تو بڑی شخصیت دا بھی خوف تے خطرہ تے ڈر پتہ ہے دین قدم مکمل ہو جائے اللہ فرماتا ہے اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اللہ فرماتا ہے دین ہی اس نے مکمل کیتا ہے جدا محمد دے منن والے دے دل جو دنیا دا ڈر ہی بٹھا چھوڑا انہاں دے دل چ اگر وسن والا آئی تو کون آئی اللہ
اللہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اکملت لکم دینکم، میں جیڑی نعمت آدم پیغمبر تو جاری فرمائی آئی وہ نعمت اسلام سونے محمد نے مکمل کر کے دکھاون دا حق ادا فرما چھوڑیا۔ اتنے تو 6 مہینے شادی نو ہویا، کوئی بال بچہ ہویا نہیں تو ٹر پہ ہے، کدی کسے کو پھوکے، کدی کسے کو منتر، کدی کسے کو طبیعت، کدی کوئی تو کدی کچھ تو کدی کچھ۔ کلمہ سوڑے محمد پاک دا پڑھا ہے۔ تو اگے حضرت آتے بیان پہ منافق بندے دا جنازہ دل تو میرا کردہ ہے کہ اس سے دی تقریر میں تھوڑا جی اور وضاحت ہے، مگر میں نے پتا ہے میں تو سب وقت میں نے سڑامنا کوئی چلو خیر بہرا کلمہ پڑھے سونے محمد پاک دا کلمہ پڑھے ایک خاصیت کلمہ محمد الرسول اللہ دی کہ 100 سال ہندو یہودی عیسائی مجوسی بنے آ رہا ہے، صدق دل نال ایک واری چ محمد سونے دا کلمہ چ پڑھے اللہ 100 سالہ کفر دتے بھی لکیراں پھیر چھوڑے گا۔ تے تو نت تسبیح پڑھنا ہے کلمے، شکل تیری آج تک بھی مسلمان نہ آلی، تو اپنی امانت دیانت نال دسو۔ اتنے جو فرقے جماعتاں بڑیاں ودیاں پاکستان دے بریلوی آ جائے، دیوبندی آ جائے، حیاتی مماتی اچھا جھکا بڑا چھوٹا سارے ہی کلین شیخ کھڑے کر دیو، توانو کیڑا پتہ لگ سی جو اسی بھی بریلوی کیڑا ہے، دیوبندی کیڑا ہے، اہل حدیث کیڑا ہے، حیاتی کیڑا ہے، پتہ لگ رہا شکلیں سارے دیا ہوں بلیندے رہے جڑے چلا کے آئے بیٹھے انجے نہیں شکلیں برابر ہے، تو تسا بکریاں جماعتاں کیوں بنا جدا آدھا سارے دی قرار آ رہی ہے تو پھر وکری جماعت بناون دا فائدہ کیا ہے؟ صرف قرآن دا حافظ بن جاونا کمال نہیں، کمال ہو سی جدا قرآن دا کمال تیرے ظاہر تے باطن دے اندر عمل نال ظاہر ہوئے، جدا تیرے عمل قرآن دا رنگ چڑھیا پھر پتہ لگ سی کہ محمد کا جو کلمہ پڑھیا ہے، پھر کافر بھی تنو بیت کے پہچان لئی سی اے اوہی دعوے ہے جس کی زندگی تے رنگ چڑھے ہے کہ محمد کی سیرت چڑھے ہے۔ 70 سال ہو گیا جماعت بڑے ہیں، بندے دا پھل اج تک نہیں بڑھے، شراب پیندا ہے، چوری پیندا ہے، چوری کردا ہے اور تو چھپ کے ہی کردا ہے، زنا چھپ کے کردا ہے۔ یہ داڑھی مناون والا ایسا گناہ ہے جڑا اعلانی ہے، یہ ظاہر ہے، یعنی زنا چھپ کے تاں کردا ہے، ڈردا ہے، اسی طرح ہی ہے تو کوئی ویکھ لے سی کھلے پولے بڑے سے ڈردا ہے، اے محمد دے چہرے دی بھی ادبی کردا ہے، انہوں کوئی خوف تو ڈر ہوں نہیں بول رہی کوئی نہیں۔ او بھائیو اے وال سونے محمد دے چہرے تے ٹھک دے ہاں اللہ پھر آکھے فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، میرے محمد جیسا کوئی سونا ہے تو دنیا تے بھی کھاؤ۔ اس پیغمبر دے چہرے نو منا کے بندہ گدیاں نالیاں چ سٹے، انہوں مسلمان سرواواں دی ضرورت ہے؟ بول لو یار، بندہ وہ ہوتا جڑا سچی گل مان لے، جے 100 پولے جھل کے مننے تو بندہ دن قیامت دے تو تے میں کھلوتے ہوئے، دن قیامت دے سجے پاسے رب دا قرآن ہونا ہے، کھبے پاسے صاحب قرآن ہونا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرا سونا محمد پاک تیرے سامنے کھڑا ہے، دس ایدے چہرے جو تینوں کیڑا عیب نظر آیا کہ تو منا کے سکتا رہ گیا؟ تیرے کل کوئی جواب ہے؟ بولو تو صحیح ہے۔
پھر تیری نمازاں تہجداں نوافل تقریراں ریاستاں عبادتاں وہ کسے کام دیا ہے؟ رب نے سوال اتھو ہی کرنا ہوندا ہے جتھے اگلے بندے کو جواب کوئی رب دے سوال دا جواب نہ ملیا اتھے تیرے کسے پیو نے بھی تینوں چھڈاونا خیر بارہ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا مؤمن مرد ہوئے یا مومنہ عورت ہوئے جس دے دل دا رخ تکڑے پاسے بولو اللہ فرماندا ہے جدا میرا سونا محمد پاک حکم چا فرماوے امر چا فرماوے اتھے ول مومن بندے دا اختیار اتھے بندے دی پھر اپنی مرضی نہیں چل دی اس وقت تیرے وجود تے مرضی چلنی ہے تشریعت محمد رسول اللہ دی سنت محمد رسول اللہ دی تے ایک گلوں اے بھی سمجھ بناؤ اللہ دے پاک پیغمبر دے وجود دے وچوں ترے جواہر ظاہر ہوئے ایک دا نام ہے عادت ایک دا نام ہے سنت ایک دا نام پسند اللہ دے پاک پیغمبر دی عادت شریف بھی ہوندی آئی اللہ دے پاک پیغمبر دی پسند شریف بھی ہوندی آئی تے سب تو اہم جڑی شے آئی وہ سنت محمد رسول اللہ تے سنت اتھے ہوندی ہے جتھے پیغمبر نے پہلے دن تو کم شروع کر کے تے آخر دن تک اپنے کم نو جاری رکھے آگئے تے ول اس کم دو تے امت نو بھی کرن دی تاکید فرمائی ہوئے اس نو اکھیا میرے سنت محمد رسول اللہ اللہ فرماندا ہے جدا میرا سونا محمد رسول اللہ فیصلہ فرما دے امر تے آڈر فرما دے حکم کر دے اس میرے پیغمبر دے امر تے حکم نو چیلنج کرنے والا جمعی کوئی نہیں ہے اس وجہ تو اللہ نے قرآن میں تھی فرمایا ہے لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہ جتھے میرا محمد رسول اللہ بول جائے لا تقدمو میرے محمد دے بول دے بعد اور کسے دے بولن دی اجازت بولو یار کہ آخری خطیب آیا ہے تا میرا محمد حبیب آیا ہے جدا وہ آگے آئے او دے بول دے بعد اور کسے دے بولن دی اجازت کوئی نہیں آئے ہونا اللہ پہ فرمانا ہے میرا سونا محمد پاک قول بہولو سید الرسول بہولو ختم الرسول بہولو سید الرسول بول حضرت علامہ محمد سعید خان رحمت اللہ تعالی علیہ قول رحمانہ فرمائیں گے قول اور بولو میری باغ نبوت انمول قول بولو میرا سونا محمد پاک معلوم ہویا سونے محمد رسول اللہ نو بلواون والا کاؤ بولو میرا پاک پیغمبر کہ دنیا نو یہ سنا لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ جاننے والا کو بولو مسلمان
بندے نے سوچیا ٹھیک ہے جناب اساں کہنو بھی عالم الغیب نہیں من رہے مگر محمد رسول اللہ تو عالم الغیب یا عالم ما کان وما یکون اللہ کے فرماندا ہے او میرا محمد تو میریاں صفائیاں دے میں تیریاں صفائیاں دینیاں تو دنیا تے اعلان فرما لا اعلم الغیب وہ لوگوں جنہیں اور کوئی عالم الغیب نہیں اتنی لا اعلم الغیب میں بھامے محمد پاک کتنا بھی پاک کمالا مگر اللہ دی صفت دے وچ شریک نہیں ہو سکتا لہذا میں اپنے واسطے بھی ادم لا اعلم الغیب میں عالم الغیب نہیں آ بلکہ مختار کل تے عالم الغیب یہ مسلمان ہیں تو جتھے سونا حکم کر دے ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم اور محمد دے آرڈر کے اندر تو کوئی نبی نہیں شریک ہو سکتا تیرا ملہ دے پیر دی کیا ہے سی اور گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یہ بول کلیم اللہ دے نہیں کلام اللہ دے یہ اللہ دی کلام دے بول تے کلام او ہند جڑے اللہ نے پسند کر کے زبان مصطفیٰ چ ٹھکوائے تو خود پڑھ میرا محمد سورا دنیا کو یہ سمجھا کہ میرے جیسا بات کمال تو کوئی نہیں مگر جدہ رعایت شہد شاہ کا وہ عملہ آوے تب اتھے میٹھو وٹا کمزور بھی دنیا تے ہو کیوں الفقر فخری اللہ دے رسول نے فرمایا مینو اللہ نے معراج کروایا مگر مینو کوئی فخر نہیں ہے مینو آخری نبوت کا تاج پوایا مینو کوئی فخر نہیں ہے میرے ذکر دیا عزت دیا تھما ذرہ ذرہ کائنات تک پہنچایا مینو کوئی فخر نہیں ہے ناز کری بات ہے جے الفقر ہر وقت اس شہن شاہ دے اگے منگتا بن کے رہنا اے میں محمد دا فخر البتہ نعرہ تکبیر دے جواب خیرت ایمان نہ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ جاگ دے بیٹھے اللہ کے رسول دا بول لا ریب تے بے عیب اور اتھے راویاں دی چھان بین کرام کی ضرورت ہی نہیں ہے قرآن دا راوی ہکو تے او بھی لا ریب اس سچ شک دی گنجائش ہے کوئی نہیں پھر اللہ دے پاک پیغمبر پہ بول دے اور سونے پیغمبر دا بول چنگا لگتا ہے کہ نہیں سونا محمد بھی کائنات تو بڑا سونا تے سونے دے بول بھی سونے اللہ دا پاک پیغمبر پہ آدھا ہے میں تو تانوں اے سمجھایا رحمتاً من ربک انہو هو السمیع العلیم ہر بندے جو سنن والا کون ہے ہر بندے جو جانن والا کون ہے جدائے تو میں محمد نے رحمت والا مسئلہ سنایا ہے مگر ساغت بھی انہوں چھوڑ کے تے جنہ قبران تے ڈھاندے پہے ہو چھوڑ کے تے جنہ قبران تے ڈھاندے پہے ہو 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 تے جن
اللہ
محمد نے چھوڑی تکائی جا رہی نہ جیندیاں نو تے نہ مویا میرے خیال میں تھوڑا جیا مویا تھا نا پھیرا مرا ہے سونے محمد پاک دا ایک بول دا انکار گزاریا سونا محمد پاک بولے تے سنن والا پہ جاوے شک یا پہ جاوے سوچن مننا یا نہ مننا منے سی پچھے تے کافر پہلے بڑھے اے میرے محمد کی شان ہے کہ سونا محبوب بولے من پہلے لے تے سجیلا سوچا اتھے ہو دیا ہیں جتھے اگلے دے بولے تے شک ہوئے پتہ نہیں یہ سچا ہے یا کوڑا ہے اللہ فرماتا ہے اے تا خطیب الانبیاء ایسا ہے کہ اے اجا بولیا نہیں بولن دیا تیاریا ہے کہ میں پہلے آکھے کیلے ہی یا رب او لوگو مینو محمد دے ہوٹھا علائے علی قسم ہے انہا ہوٹھا جو جدوی نکل سی تغیرہ سچی سچ نکل انہا ہوٹھا جو کدی بول کے بھی جھوٹ بول میرا سونا محمد رسول اللہ میرا خیال ہے مہمانی پھیرا بیٹھا تو میں مختصر کرا کیونکہ پھر رات کافی گزر گئی بھائی شور نہ بچو میں بس 5-7 منٹ اور لے گا گھنٹہ وقت بڑے پیو دے ہو کری 5 منٹ لا کے بات کرنا 5 منٹ بعد اور ٹائم دیو اللہ دے پاک پیغمبر دا ہر بول نرالا تے بول بھی سونے محمد پاک دے منہ چوں نکل دا پہ اللہ لا دمان تے آپ دیو ایک ناتے یہ تہنہ دنیا دے سو اللہ دے نانو مان لوے ہمیشہ دا سوکے اتھے سکھا دی گنتری دی ضرورت ہے ہمیشہ دا سوکے اتھے ہی سوکتے اللہ دے قرآن میں فرمایا سارے پاکستان نے جادو کر بھی کٹھے ہو جاوے اللہ فرماتا ہے جیڑا میرا ہوندہ ہے او دیوالوں بھی میں اللہ ڈنگا ہوان نہیں دینا خود اللہ نے رسول نے فرمایا ہے حدیث قدسی ہے اللہ نے پاک پیغمبر آگے میں خود اللہ نے آکھا من کان للہ بندہ سارا میرا بن ویندہ ہے میں اللہ بھی سارا اس دا بن ویندہ ہونا بل خود اللہ دا قرآن بھی آتا ہے قال اللہ انی معاکم لئن اقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات اللہ فرماتا ہے میرا سونا محمد پاک جیڑا سارا میرا بنویندہ ہے میں اللہ دا بھی وعدہ انی معاکم میں اللہ بھی ہو دے نال رلویندہ میں اللہ بھی ہو دے نال ہوتا اپنی امانت
دیانت نال دسو جیتے موٹے تے رب ہاتھ رکھی کھلوتا ہوئے اس کا بھی کوئی وال ڈنگا کر سکتا یا کوئی نہ اس کے اوتے بھی قائدہ پھوکا چل سکتا یا نہیں کسے دا مندر چل سکتا یا نہیں کسے دی کوئی طویل علی ڈنگ آڑ سکتی ہے یا نہیں ہمیں پنیاں دا واسطہ جدے ہمیں 14 دا دے ہمیں 17 دا جدے اللہ فرماتا ہے جیڑا اپنے دل دا رخ میرے وال چکرے دا ہے میں رب بھی اپنی رحمت دا رخ اس وال فرما چھوڑے تو اس وقت اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ جیتے خدا تو بد زنگ نہ ہو کوئی تمیز اگر ویندہ پیاتے آتا ہے تو نہیں ڈھائی داتے ہندو ڈھائی ویڑا ہے کوئی آتا ہے وہ سنتا نہیں تو انہا دی مڑیندہ نہیں ہے اللہ بلا پاک پیغمبر آتا لا یسمعو دعاءکو جنہ دے بارے تو کہہ رہے ہیں کہ اے مڑیندہ نہیں اللہ فرماتا ہے اے پیو توڑی سن دے نہیں کہ یہ میں جا سڑ مارا تا میرے سڑ نو موڑ سکتا کوئی اللہ نے اگلو سڑ مارے ابراہیم خلیل اللہ نو آگے پیسے دے رہے اللہ کیا کہ یا نار آئے آگ ضرور ہے اب بولو تو صحیح مگر اللہ فرماتا ہے جیڑی شاید تو آڑی نہیں نہ سن دی میں چا سڑ مارا تو میری موڑ سکتی نہیں میں اگلو سڑ مارے کونی بردن جلدی جلدی اپنے وچو شدت سے حدت مٹا دے اپنے اندر برودت پیدا کر دے ٹھنڈک پیدا کر دے ٹھنڈی ہو گئی اللہ فرمایا صرف ٹھنڈی نہ ہوئے میں تو جفیاں پاون کلو پاک ہاں یہ میرا خلیل ہے یہ میرا یار ہے میرا دوست ہے یہ آندہ پیا تے انہوں میں رب ولو وسلام علی ابراہیم میری طرف سلام ہی ردے چھوڑے سڑے بھی ہے بلوایا بھی ہے تے دسیا میں رب روحاں دا محتاج نہیں ہاں میں جا سڑ مارا تے میں جا آکھاں اپنے موسیٰ کلیم نو اضرب پہ عصا کل باہر تو سمندر بھی کنڈ تے مار سوٹا اللہ پانی بھی بھیجا سوٹا بھی بھیجا تو مارن دا کیا فائدہ ہے اللہ فرماتا تو سوٹا تا مار پانی نال گلہ میں اللہ پہلے کر دی ہے یہ سوٹا ماریا اللہ نے وچو 12 سڑکا جاری فرما دیتیا اللہ نے دسیا ہے اے جڑا دعا نا او ساری نہیں سڑدا اللہ فرماتا تیرا پیو تیری اے نہیں سڑدا جدا میں چا سڑ مارا تا نہ سنن والا بھی میرے سڑ نو موڑ سکدا نہیں ہے تو اللہ دے پاک پیغمبر دے وجود باوجود نو رحمت کا خزانہ جو بنایا ہے رحمت منن والا میرا محمد پاک آیا ہے اللہ فرماتا ہے جی ہون ایمان لونی دو جہاں دی کامیابی تے سکھ لونی لبو دے واسطے محمد دے بول نو مننا ضروری ہے منے سو انشاءاللہ آکھو ماشاءاللہ سارے نہیں بولے ماشاءاللہ کدھا یو قبران لے دنے بیٹھے انشاءاللہ ہوندہ آمن والے وقت واسطے اگر اللہ چاہے تو سجوا دیو انشاءاللہ بھئی آمن والے وقت ہی مسلمان ہو سو ماشاءاللہ سارے اکھو ماشاءاللہ اللہ عملی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين